بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ سورۃ البقرہ کی ابتدا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو قرآن کے ذریعے ہدایت لینے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جنہوں نے قرآن کا انکار کیا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم، آیت نمبر 6 سے۔ ایک طرح سے یہ جواب ہے اس شبے کا کہ قرآن ہدایت ہے، لا ریب ہے، تو وہ جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے آخری دم تک اس قرآن کو کیوں نہیں مانا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ وہ اس لیے کہ وہ لوگ ضد اور عناد کے اندر اتنا آگے چلے گئے تھے کہ واپسی کا کوئی ان کا امکان ہی نہ رہا، کوئی راستہ ہی نہ رہا۔ جتنے راستے تھے ہدایت کے وہ سارے کے سارے انہوں نے خود بند کر دیے۔ اللہ نے دل دیا تھا سوچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے کان دیے تھے ہدایت کی باتیں سننے کے لیے، آنکھیں دی تھیں ہدایت کو دیکھنے کے لیے، تو ان لوگوں نے خود ان ذرائع کو بند کر دیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایک عرصے تک اپنے کسی عضو کو استعمال نہ کرے، اپنے کسی مسل کو استعمال نہ کرے، تو وہ آہستہ آہستہ کیا ہو جاتا ہے؟ مفلوج ہو جاتا ہے۔ آپ آنکھیں بند کر کے 1 سال تک لیٹے رہیں، پھر آنکھیں کھولیں تو آپ کی آنکھیں کچھ دیکھ نہیں سکیں گی۔ جب اس سے آپ کام نہیں لیں گے تو کیا ہو جاتی؟ ضائع ہو جاتی، بیکار ہو جاتی۔ تو اسی طرح ان لوگوں نے اپنے دل، کان اور آنکھیں ہدایت کے لیے استعمال نہیں کی تو وہ ضائع ہو گئیں۔ اب ایک اور شبہ تھا، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا۔ شبہ یہ تھا کہ چلو یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ تو ایمان لائے ہی نہیں، تو اس وجہ سے وہ کافر رہے، قرآن سنا نہیں، قرآن کو مانا نہیں، تسلیم نہیں کیا۔ ایک طبقہ ایسا بھی تھا کہ جو قرآن کی محفل کے اندر، مجلس کے اندر آ کر بیٹھتا تھا، ایمان کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن ان لوگوں کا رویہ کیا تھا؟ ان لوگوں کا رویہ بھی بے ایمانوں والا تھا۔ تو وہ جو کلاس میں آئے ہوئے لوگ تھے ان لوگوں نے کیوں اسلام کے ساتھ غداری کی، منافقت کی؟ تو اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ اس بات کا جواب دیں گے کہ اگرچہ وہ کلاس میں آئے تھے لیکن کلاس میں آ کر ان کا رویہ ایسا تھا کہ جیسے کوئی نالائق شاگرد ہوتا ہے، نالائق اسٹوڈنٹ کلاس میں آتا ہے اور وہ کلاس میں اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا استاد کی طرف، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا مقصد بھی سمجھنا نہیں ہوتا، پڑھنا نہیں ہوتا۔ تو یہ جو منافقین تھے ان کا رویہ اور ان کا معاملہ کلاس میں آئے ہوئے نالائق شاگردوں کی طرح تھا، اس لیے یہ لوگ بھی قرآن سے ہدایت حاصل نہ کر سکیں۔ تو فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ، دوسرا رکوع ہے وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے میں یقولو، ایسے بھی ہیں یقولو جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ کے اوپر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو منافق بھی نہیں کہا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ مدینے والوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، بلکہ مطلقاً فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے اوپر اور آخرت کے اوپر ایمان لائے، حالانکہ وہ لوگ مومن نہیں ہیں، ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہجرت کے بعد ابتدائی زمانے کی آیات ہیں۔ تو جو منافق ہے نا وہ بھی ابھی منافقت کا ان کا لیول ابتدائی لیول ہے، یعنی کہ بالکل آخری درجے کے منافق نہیں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اس طرح کا کوئی منافقت کا لیبل نہیں لگایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں کوئی بات نہیں کی، ان کی شناخت کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں کیا۔ ایک تو اسلام مدینہ کے اندر ابتدا تھی، دوسرا ان لوگوں کی منافقت کی ابتدا تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں صرف نشانیاں اور علامتیں بتا دیں، واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ انداز اختیار نہیں کیا جو آگے صورتوں کے اندر آئے گا، جیسے سورۃ المنافقون ہے یا توبہ ہے یا دیگر صورتیں ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو تبلیغ کا انداز ہوتا ہے نا وہ مرحلہ وار ہونا چاہیے۔ ابتدا میں آپ اگر پہلے نمبر پہ ہی فتویٰ لگائیں گے، پہلے نمبر پہ ہی اگلے کو رسوا کریں گے، تو پھر اس کی جو ہے وہ ہدایت کی طرف جو اس کا آنا ہے اس کے امکانات اور زیادہ کم ہو جائیں گے۔ تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَا، یہاں سے آگے منافقین کا تذکرہ ہے۔ منافق کہتے ہیں عربی زبان کے اندر کہتے ہیں نافق الیربوع، یہ جو چوہا ہوتا ہے، یہ جو سرنگ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نافق الیربوع، کہ چوہے نے سرنگ کھو دی۔ چوہا جو سرنگ ہوتا ہے نا اس کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف سے وہ داخل ہوتا ہے، آگے پھر اس نے 2 راستے بنا رکھے ہوتے ہیں، تو اگر پیچھے سے لومڑی آئے، شکاری آئے تو جب ہاتھ ڈالے تو ادھر سے نکل جاتا ہے یا کبھی ادھر سے نکل جاتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے کیا طریقہ اختیار کر رکھا ہوتا ہے چوہوں نے، تو وہ جو سرنگ کھود کر اس کے 2 منہ رکھنا کہ اگر ادھر سے آیا تو ادھر نکل جاؤں گا اور ادھر سے آیا تو ادھر نکل جاؤں گا، تو اس کو کیا کہتے ہیں نافقہ، ایسی سرنگ جو 2 منہ والی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے منافق کو بھی منافق کہا جاتا ہے کہ اس کے بھی منہ کافی سارے ہوتے ہیں، مومنوں کے ساتھ یہ والا رخ اختیار کر لیا اور کافروں کے ساتھ جا کر وہ والا رخ اختیار کر لیا، تو اس لیے ان کو منافق کہا جاتا ہے۔ تو منافقین کی مختلف اقسام ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے جس کا تذکرہ اس رکوع کے اندر آئے گا، قرآن کے
باقی مقامات بھی ہیں جہاں پر وہ لوگ جو اللہ کو مانتے نہیں، اللہ کے رسول کو مانتے نہیں، زبان سے مصلحت کے تحت وقتی طور پر فائدہ اٹھانے کے لیے ایمان کا دعویٰ کر دیا، ایک تو منافق ہیں پکے اور کٹر منافق، جن کے لیے قرآن نے کہا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے منافق، ان کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر آتا ہے۔ پھر کچھ منافق ایسے ہیں جن کی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، وہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حب الانصار علامت الایمان، انصار کے ساتھ محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے، وبغض الانصاری علامت النفاق، اور جو انصار ہیں ان کے ساتھ بغض رکھنا یہ کیا ہے؟ منافقین کی نشانی ہے۔ تو ایک تو منافق وہ ہو گئے جو انصار کے ساتھ بغض رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ حب ابی بکر و عمر ایمان، ابو بکر و عمر کے ساتھ محبت رکھنا یہ ایمان ہے، وبغضہما کفر، اور ان دونوں کے ساتھ بغض رکھنا یہ کیا ہے؟ کفر، یعنی کہ نفاق کی ایک شکل ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب علی من الایمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت رکھنا یہ ایمان میں سے ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغض رکھنا یہ کیا ہے؟ نفاق ہے۔ تو یہ بھی ایک منافقت کی شکل ہے کہ آپ کے دل کے اندر صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کا بغض ہو، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک جنازہ ہے جا رہا ہے، عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھایا کرتے تھے، بتایا گیا یا رسول اللہ جنازہ تیار ہے، آپ نے فرمایا کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ عثمان کا دشمن ہے، اس کے دل کے اندر عثمان کا بغض ہے، اور عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کے دل کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض ہوگا وہ بھی کیا ہوگا؟ منافق ہوگا۔ تو ایک تو منافق کی یہ شکل ہے کہ وہ جو ایمان کی علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں، اصحاب رسول ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، ان کا بغض اگر دل کے اندر ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ بھی منافق ہیں۔ ایک اور منافق کی قسم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو وہ کیا کرے؟ اس کے اندر خیانت کرے۔ اور بعض حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں، اذا خاصم فجر، جب وہ لڑائی کرے تو پھر گالیاں جو ہے وہ نکالے، تو یہ بھی کیا ہے؟ منافق۔ تو اس کو ہم 2 حصوں کے اندر تقسیم کریں گے، ایک تو منافق وہ ہوتے ہیں جو عقیدے کے لحاظ سے منافق ہیں، اور ایک منافق وہ ہوتے ہیں جو عمل کے اعتبار سے منافق ہیں، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، گالیاں دینا، یہ بھی ساری کی ساری کیا ہے؟ منافقین کی نشانیاں ہیں۔ تو عملی منافق اور ایک اعتقادی منافق۔ اور ایک منافقت یہ بھی ہے کہ آدمی ایمان کا دعویٰ تو کرتا ہے، لیکن یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کو مانتا بھی ہے، لیکن اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کے اوپر اس کا دل مطمئن نہیں ہے۔ اسلام نے جس چیز کو حلال کہا اس کا دل اس کو حلال نہیں کہتا، اسلام نے جس چیز کو حرام کہا اس کا دل اس کو حرام نہیں کہتا، تو ایسا بندہ بھی نفاق کی ایک شعبے کے اوپر، نفاق کی ایک قسم کے اوپر ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اس کا جو دل ہوتا ہے وہ عقل کو قائل کرتا ہے اور آدمی کیا ہوتا ہے؟ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ منافقین کی قسمیں ہیں۔ تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اس آئینے کے اندر ہمیں اپنا چہرہ بھی دیکھنا چاہیے، کیا ہم تو جھوٹ نہیں بولتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے، امانت میں خیانت تو نہیں کرتے، یا جب لڑائی ہو تو اس کے اندر گالم گلوچ تو نہیں کرتے؟ اگر ایسا ہے تو ہمارے اوپر بھی یہ منافق اللہ صادق آتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، مَن يَقُولُ، جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ کے اوپر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے اوپر، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ ہرگز وہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر تو 2 چیزوں کا ذکر ہے کہ ہم اللہ اور آخرت کے اوپر ایمان لائیں، اور ایمان کے اندر تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا ہے، فرشتوں کے اوپر ایمان لانا ہے، تقدیر کے اوپر ایمان لانا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف کیا کیا؟ ایک آمنا فرمایا، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، 2 چیزوں کا ذکر کیا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 ہی حصے ہیں، اعتقادات جو ہیں، ایمانیات، اس کے 2 شعبے ہیں۔ ایک وہ اعتقادات ہیں جو اس دنیا سے متعلق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، فرشتوں سے متعلق، تقدیر سے متعلق، قرآن سے متعلق، اس دنیا سے متعلق ہیں، اور ایک کیا ہے؟ آخرت کے متعلق ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی سے متعلق ہیں۔ تو آمنا باللہ فرمایا تو اس کے اندر دنیا کے جتنے بھی اعتقادات ہیں، ایمانیات ہیں، وہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ یعنی کہ 2 کناروں کو ذکر کر دینا، اور اس سے مراد کیا ہوتی ہیں؟ وہ ساری چیزیں۔ آپ کہتے ہیں کہ آئے میں آپ کو اپنا جو ہے نا وہ رقبہ دکھاتا ہوں، اور آپ اس بندے کو لے جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ یہ جو جگہ ہے نا، یہاں سے لے کر وہ جو آپ کو درخت نظر آ رہا ہے نا، وہاں تک میرا رقبہ ہے۔ حالانکہ وہ جو بیچ والا ہے وہ بھی رقبہ ہے، لیکن اس کی ابتدا کو ذکر کیا، اس کی انتہا کو ذکر کیا، بیچ والا سارا حصہ اس کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ شامل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 طرفیں ذکر کر دیں، اور مراد کیا ہے؟ پورے کا پورا دین ہے۔ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ یہ منافقین کہہ رہے ہیں وما ہم بمؤمنین، اور وہ لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یخادعون، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان والے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدع کہتے ہیں دھوکہ دینا، کسی کے ساتھ فریب کرنا، عربی زبان کے اندر کہتے ہیں اخدع من الضب، وہ آدمی تو گو سے بھی زیادہ دھوکے باز ہیں۔ گو کو دھوکے باز کیوں سمجھا جاتا ہے؟ وب کو، گو کو، وہ اس لیے عرب کہتے ہیں کہ گو کا معمول یہ ہوتا ہے کہ جہاں یہ اپنی بناتی ہے نا، جہاں پر یہ رہتی ہے، اس کا جو مکان ہوتا ہے، گھر ہوتا ہے، اس کے اندر اس نے ایک بچھو بٹھا رکھا ہوتا ہے،
तो जब भी कोई इसको पकड़ने वाला आता है ना, तो बिच्छू जो होता है ना उसके ऊपर क्या कर देता है, हमला कर देता है। तो हाथ डालता है गो को पकड़ने के लिए, आगे उसके बिल्कुल जो पहला किनारा होता है उसके ऊपर बिच्छू बैठा होता है, तो उसको क्या कर लेता है, काट लेता है। तो कहते हैं अखदाउ मिन अज़ब, फलां बंदा तो गो से भी ज्यादा चालाक है, धोखेबाज है। तो युखादिऊन अल्लाह, वो लोग अल्लाह ताला को धोखा देने की कोशिश करते हैं। वल्लज़ीना आमनू, और ईमान वालों को। यहां पर बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि युखादिऊन, असल के अंदर यहां पर है युखादिऊन रसूल अल्लाह, वो अल्लाह के रसूल को धोखा देने की कोशिश करते हैं, धोखा देते हैं। क्यों? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा देना एक तरह से क्या है, अल्लाह ताला को धोखा देना है कि अल्लाह ताला के कासिद हैं, अल्लाह ताला के पैगंबर हैं। तो इसलिए फरमाया कि युखादिऊन अल्लाह, तुम जो रसूल को धोखा दे रहे हो ना, असल के अंदर ये धोखा किसको है, वो अल्लाह ताला को है। कोशिश तुम अपनी तरफ से कर रहे हो, अगरचे तुम धोखा दे नहीं सकते। वल्लज़ीना आमनू, और ईमान वालों को धोखा देते हैं। वमा यख्दऊन इल्ला अनफुसहुम, नहीं धोखा देते इल्ला अनफुसहुम, मगर अपने आप को धोखा देते हैं। ये जो मुनाफिकीन है ना, अल्लाह और उसके रसूल को और मुसलमानों को धोखा देते हैं और ये समझते हैं कि हम इनको धोखा दे रहे हैं, हालांकि ये जो काम कर रहे हैं मुनाफिकत वाला, ये इसका जो वबाल है, इसकी जो सजा है, वो इनको खुद भुगतना पड़ेगी। वमा यशऊरून, और इस बात को ये समझते नहीं है कि ये जो मुनाफिकत कर रहे हैं, धोखाबाजी कर रहे हैं, इसका नुकसान इनको खुद को पहुंचेगा। जैसे कहते हैं ना, पिछले जमाने के अंदर ये जो मट्टी के बाट होते थे तोलने के लिए, वो जो बट्टे होते हैं ना, वो मट्टी के होते थे। तो कोई बच्चा आया और उसने आकर दुकानदार को कहा कि मैंने क्या करना है, कोई चीज लेनी है। तो दुकानदार ने कहा कि ये बाट पड़े हैं सामने, तो मैं अंदर से जाकर सौदा लेके आता हूँ। तो वो बच्चा क्या करता है, उसको मट्टी खाने की आदत होती है, तो बाट उठाकर उसको खाना शुरू कर देता है। तो दुकानदार देखता है वो सुराख में से, कहता है ठीक है खाते रहो, तुम्हारा अपना नुकसान है। और वो जो खा रहा है बाट को, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसके पैमाने का वजन कम हो जाएगा। तो दुकानदार देखता है और कहता है कि ठीक है खाते रहो, तुम्हारा अपना नुकसान है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ठीक है धोखा देते रहो, तुम ये समझ रहे हो कि मुसलमानों को धोखा दे रहे हो, हकीकत के अंदर तुम्हारा अपना नुकसान होगा। वमा यख्दऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून फी कुलूबिहिम, असल मसला क्या है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मसला इनका ये है कि फी कुलूबिहिम, उनके दिलों के अंदर मरदुन, मर्ज है, बीमारी लगी हुई है, उनके दिलों के अंदर रोग लगा हुआ है। कौन सा रोग है? मुनाफिकत वाला, निफाक वाला रोग लगा हुआ है। फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, बस बढ़ाता है उनके लिए, फज़ादा इजाफा करता है, लंबा करता है, बढ़ाता है उनके लिए अल्लाह ताला मरज़न, उनके मर्ज को, उनकी बीमारी को, उनके ये जो निफाक वाला मर्ज है, अल्लाह ताला उसके अंदर मजीद इजाफा करते हैं। ये अल्लाह ताला इजाफा क्यों करते हैं? सवाल ज़हन में आता है कि अगर वो मुनाफिक हो रहे हैं तो अल्लाह ताला उनके निफाक के अंदर इजाफा क्यों फरमा रहे हैं? तो ये भी एक अजाब की शक्ल है कि एक आदमी मुनाफिकत के ऊपर है, निफाक के ऊपर है, और उसकी रस्सी को दराज करते जाना, ठीक है बदमाशी कर रहे हो और करो और करो और करो, जब बिल्कुल इख्तिताम पे जाओगे ना, फिर तुम्हारी रस्सी खींच दी जाएगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आप कुत्ता बांधें एक उसके साथ, खोंटे के साथ, और उसकी रस्सी हो छोटी, और वो कुत्ता जो है हर आने जाने वाले के ऊपर लपकता है, 2 फुट की 3 फुट की उसकी रस्सी हो, तो जैसे ही जोर लगाता है ना, तो फौरन उसको पता चलता है कि रस्सी है, उसको कुत्ते को इतनी तकलीफ नहीं होगी। आप कहते हैं कि नहीं, इस कुत्ते को थोड़ी सजा देते हैं, ये हर आने जाने वाले को तंग करता है, इसको सजा। आप उसकी रस्सी कर देते हैं लंबी, उसकी 100 फुट की रस्सी बना देते हैं। अब जब कुत्ता भागेगा ना, फिर जब एंड पे पहुंचेगा, तो फिर जो कुत्ते को झटका लगेगा ना, वो शदीद किस्म का होगा, उसको ज्यादा तकलीफ आएगी, उसको ज्यादा खिंच लगेगी। तो ये एक तरीका होता है रस्सी को दराज कर देना, ताकि इसकी शरारतों की इसको मजीद सजा मिले। कहते हैं ना कि जैसे आप क्या करते हैं, मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, तो आप फेंकते हैं, उसके अंदर डोरी फेंकते हैं, उसके ऊपर आपने कुछ ना कुछ लगा रखा होता है मछली पकड़ने के लिए। तो जब मछली आती है, उसको मुंह लगाती हैं, आपको महसूस होता है कि जो है ना मछली ने मुंह लगाया है, आप थोड़ा सा वो ढीला कर देते हैं, वो निकलती हैं, आप कहते हैं कि थोड़ी और निकले और निकले। जब अच्छी तरीके से निकल जाती है ना, तो फिर आप क्या करते हैं, उसको जोर से खींच लेते हैं। कैसे शेर? मछली ने ढील पाई, लुकमे पे शाद है, सयाद मुतमईन है कि कांटा निकल गई। यानी कि वो समझती है कि मुझे लुकमा मिल रहा है, और ऊपर से जो सयाद बैठा होता है, शिकारी बैठा होता है, वो कहता है कि अब कांटा निकली। तो अल्लाह ताला मुनाफिकीन को ढील देते हैं, लंबा करते हैं। बल्कि आपने लूडो खेली होगी, तो लूडो के पीछे आपने देखा होगा कि वो एक सांप वाली गेम भी होती है, तो आप देखते हैं उसके अंदर वो सीढ़ियां लगी होती हैं, ऊपर जाने वाली, नीचे जाने वाली। तो अगर बंदा कहीं ऐसी सीढ़ी पे आ जाए ना, 5 पे, 10 पे, 12 पे, इतना अरमान नहीं लगता, बंदा 99 तक पहुंच जाए, और फिर उसका पांव आ जाए 99 के ऊपर, फिर वो वहां से कहां पे आता है, 0 पे आ जाता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ठीक है मुनाफिकत करते जाओ करते जाओ, जब 99 पे जाओगे ना, मौत की दहलीज पे, जब रस्सी खींची जाएगी, उस वक्त तुम्हें अरमान ज्यादा लगेगा। तो अल्लाह ताला क्या करते रहते हैं, रस्सी को दराज करते रहे। फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, वापस बढ़ाया अल्लाह ताला ने उनके लिए उनके मरज को। वलहुम अज़ाबुन अलीमुन, उनके लिए अजाब है अलीमुन, दर्दनाक। अलीमुन का मतलब दर्द देने वाला, या मुलिमुन, ऐसा अजाब है जो अपने अजाब को खुद महसूस करता है। अल्लाह ताला ने जहन्नुम बनाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इश्तकतिन नार, आग ने, जहन्नुम ने अल्लाह ताला से शिकायत की कि या अल्लाह, मेरी जो आग है वो इतनी शदीद है कि उस आग की वजह से मेरा बाज हिस्सा दूसरे हिस्से की वजह से जल रहा है, ऐसी जहन्नम की शिद्दत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आग कहती है कि या बारी ताला, मुझे इजाजत दे कि मैं सांस ले लूं। फिर अल्लाह ताला इजाजत देता है, और जहन्नम सांस लेती है, साल के अंदर 2 दफा सांस लेती है, एक दफा बाहर की तरफ सांस निकालती है और एक दफा अंदर को लेती है। या तो मतलब ये है कि जब अंदर को सांस लेती है, तो ये जो सर्दियों का मौसम आता है, जहन्नम सांस खींच रही है, और जब जहन्नम सांस बाहर को निकालती है, तो फिर कौन सा मौसम आ जाता है, गर्मियों का मौसम आ जाता है। या बाज़ मुहद्दिसीन ने ये भी लिखा है कि जहन्नम के अंदर तबकात हैं,
ایک تو گرم جہنم ہے، آگ والی جہنم ہے، اور ایک جہنم کا طبقہ ہے جس کو کہتے ہیں زمہریر، وہاں پہ ٹھنڈ ہی ٹھنڈ ہے، اتنی شدید ٹھنڈ ہے کہ وہاں پر جا کر ہر کوئی جم جائے۔ تو جب جہنم کا وہ حصہ زمہریر والا ٹھنڈا حصہ جب سانس لیتا ہے تو سردیاں آ جاتی ہیں، جب گرم حصہ سانس لیتا ہے تو گرمیاں آ جاتی۔ تو فرمایا کہ وہ ایسا عذاب ہے، وَلَهُمْ، اور ان منافقین کے لیے عذاب ہے، ایسا عذاب بما كانوا يكذبون، بسبب اس کے یکذبون کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب یہ جھوٹ بولنے کا اتنا گناہ نہیں ہے، اصل گناہ اس بات کے اوپر ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا من یقول آمنا باللہ، ہم اللہ کے اوپر ایمان لائے، یہ جو جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں نا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان کے لیے عذاب ہے، وگرنہ تو جھوٹ کی بھی سزا ہے لیکن اتنی بڑی سزا نہیں ہے۔ ان کی سزا اس بات کے اوپر ہے کہ یہ بات سچی کر رہے ہیں لیکن اس کو جھوٹے انداز میں کر رہے ہیں، یعنی کہ اللہ کے اوپر ایمان لائے، دل ان کا خالی ہے۔ تو اس لیے آدمی کو بچنا چاہیے۔ جو مومن ہوتا ہے نا وہ تو اپنا بار بار دعویٰ نہیں کرتا میں مومن ہوں، میں مومن ہوں۔ جو مومن ہوتا ہے وہ تو مومن ہوتا ہے، جو مومن نہیں ہوتا وہ کہتا ہے میں مومن ہوں، میں مومن ہوں۔ ایسے ہی ہے نا، اگر کوئی بچہ آپ کے پاس آئے اور آ کر کے میں نے دیوار کے اوپر نشان نہیں لگایا، میں نے لکیریں نہیں لگائی، میں نے نہیں لگائی، تو آپ کو پتہ چل جائے کہ لگائی اسی نے ہے۔ تو جو بہت دعویٰ کرتا ہے نا، بہت اپنی صفائیاں دیتا ہے، بہت زیادہ تسلیاں دیتا ہے، وہ بندہ مشکوک ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی لوگ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں نا، تو ان کا معاملہ بھی اسی طرح ہے۔ منافقین بھی کہتے تھے کہ ہم کیا ہے، مومن ہیں، مومن ہم۔ تو اصل ان کا مسئلہ یہ ہے بما كانوا یکذبون، یہ عذاب ان کو اس لیے ملے گا یکذبون کہ وہ جھوٹا کرتے ہیں، جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ایسے بدقسمت ہیں، ایسے بد نصیب ہیں کہ سچی بات بھی کریں تو ان کے لیے جھوٹ ہے۔ آ کر کہتے ہیں سورہ منافقون کے اندر آتا ہے کہ اذا جاءک المنافقون، آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ، کہ ہم کیا اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں، بات ٹھیک کر رہے ہیں لیکن ان کی ٹھیک بات بھی جھوٹ ہے، اتنے بد نصیب ہیں۔ تو فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا، نہ فساد کرو، فی الارض، زمین کے اندر۔ فساد کون سا؟ فساد یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ ملے تو مسلمان بن گئے، کافروں کے ساتھ ملے تو کافر بن گئے، یہ جو سازشیں ہیں، یہ جو تدبیریں ہیں، یہ نہ کرو۔ قالوا، تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، بے شک ہم تو کیا ہیں، اصلاح کرنے والے، ہم تو صلح جو ہیں، ہم تو امن پسند ہیں۔ یہ مسلمان جو ہیں یہ لڑائی کرنا چاہتے ہیں کافروں کے ساتھ، ہم تو کیا کہتے ہیں کہ کافر مسلمان سارے ایک طرح سے مل کر رہیں، کوئی کسی کے خلاف بات نہ کرے، کوئی کسی کے ساتھ معاملہ نہ کرے، یہ نہیں کہ وہ جہاد کو بھی کیا کہہ رہے ہیں، فساد کہہ رہے ہیں۔ تو یہ منافقین کی ایک علامت ہے، نشانی ہے۔ مسلمان 12-13 سال تک مکے کے اندر ظلم کی چکی میں پستے رہے، اور اب بھی وہ جو مشرکین مکہ ہیں وہ مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں مدینہ کے اندر، لیکن یہ منافقین کیا کہتے ہیں، لڑائی کے اندر کیا رکھا ہے جی، لڑائی نہیں کرنی چاہیے۔ اصل کے اندر وہ لڑائی کے خلاف نہیں ہے، خلاف وہ کس چیز کے ہیں کہ جب لڑائی ہوگی تو ہمیں بھی جانا پڑے گا، تو وہ اصل کے اندر ان کے اپنے دل کی بزدلی ہے۔ قالوا، کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح پسند ہیں، ہم تو کیا چاہتے ہیں، سارے راضی رہیں، کوئی بھی ہم سے خفا نہ ہو۔ آج کل یہ تحریک بڑی زوروں پہ چل رہی ہے کہ سب لوگ، جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں نا، وہ سارے کے سارے کیا ہیں، وہ ایک جیسے ہیں، وحدت ادیان، یعنی کہ دین سارے کا سارا ایک ہی ہے، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مرزائی ہوں، جتنے بھی ہیں اللہ رسول کو ماننے والے ہیں، وہ سارے کے سارے کیا ہیں، وہ ایک جیسے ہیں۔ اور اس کے اوپر اتنا جو ہے نا وہ فنڈ لگا رہا ہے امریکہ، اور بڑی بڑی جو مسلمانوں کی یونیورسٹیاں ہیں ان کے اوپر وہ محنت کر رہے ہیں۔ جامعۃ الازہر کو آپ دیکھ لیں، اسی طرح اور ممالک کی جو یونیورسٹی ہیں ان کے اندر باقاعدہ یہ مضمون پڑھایا جاتا ہے کہ وحدت ادیان، جتنے بھی دین ہیں نا وہ سارے کے سارے ایک ہیں، ایک ماں کی اولاد ہیں، تو اس لیے آپس کے اندر اختلاف نہیں ہونا چاہیے، تنازع نہیں ہونا چاہیے، سب مل جل کے رہے۔ قالوا انما نحن مصلحون الا، سن لو، خبردار، انہم، بے شک یہی لوگ، ہم المفسدون، یہی فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو شعور نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ فسادی تو اصل میں یہ خود ہیں اور دوسروں کو فسادی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔